جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو. یہودیوں نے اس دعوے کی نفی نہیں کی کہ نہیں تورات انجیل میں کہیں نہیں ہے. اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے لاؤ تورات, لاؤ انجیل لے کر آؤ. اور جو یہودی مسلمان ہوئے تھے علماء, ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناؤ. جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن جو اہم ترین بات ہے, جن یہودیوں نے انکار کیا نا, اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا. اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا نا, کہیں تو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں, یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم تو آخری نبی ہیں, اس کے بعد تو ان کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو حاشیے میں کچھ مل جاتا نا. نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے سوری آخری نبی ہے, نہ کسی یہودی نے. اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا, آ سکتا ہے, حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر, داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں, وہ مانتے تھے. لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے. علماء نے کہا بھائی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے, کلوز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں, قرآن میں بھی آ گیا, تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا. یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھائی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر, ایک طے شدہ بات ہو گئی, تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے. کیوں ذمہ دار نہیں ہے بھائی؟ اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے. ہم نے پہلے سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے, اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا. پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے, کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے, آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے وقوف ہوگے. امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ یہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ گئے ہم تو پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے قادیانیوں کا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا, استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے. بھائی وہ جھوٹا نبی تھا لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. اب کوئی کسی پر ایمان لا رہا ہے تو خود بھگتے گا قیامت کے دن. اور یہ بات بھی جب ہم مان لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا, وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پہ بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا. اس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے. یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم شہرک کاٹ ڈالیں گے. کیا مطلب؟ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے. تو اللہ نے نہیں دیا. تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی اب ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا. یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلدی سنا دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم جب یہ بات ہوگی 90s کی 91 کی بات ہوگی, تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹنٹ کمانڈر تھے, قادیانی تھے. وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے. وہ صاحب لیفٹنٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے, تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی, مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا, اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے, تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا, اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز, میرے استاذ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے, مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں, وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا, وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے. تو مولانا جو ہمارے استاذ تھے نا, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹنٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو, اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, یہ نہیں بتانا, ورنہ یہ بحث رکھے گا ہی نہیں. یہ ساری چلاکیاں جو ہے نا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر, انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا, بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹنٹ کمانڈر تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ, ہم 5-6 لڑکے تھے, تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں, ٹھیک ہے بات چیت کریں. تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے, آپ سنیں گے نہیں جب تک, تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے اپنے ساتھ, مولانا صاحب کو بھی لے گئے. اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں, بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ, تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے, تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے.
اچھا جی، اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی، کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا مظہور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی، تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے. یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریریز میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا، اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ، تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے بالکل جیسے کچھ آتا ہی نہیں ان کو. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار؟ یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں؟ گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا وہ نکال رہے تھے. ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لی مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی؟ وہ بار بار دلائل دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے؟ واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ ہیں بھائی، نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو؟ آرام کہاں کرتے ہوں گے؟ ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے وہ سارے حوالے نکالے ہوئے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کچھ کہیں. تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مرزا کی کتاب ہے، آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. یہ تو آپ یہ لکھا ہوا ہے، آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہو یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو اچھا ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا، اور وہ نا تپ رہا ہے، اچھل رہا ہے 2 فٹ، اس کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ گریویاں بھی پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات. آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی، پہلے تو یہ بات کرو، فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے، معاذ اللہ، وہ یہ مراد ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا، ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کی قبر کہاں؟ کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے منہ، پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں، اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے، لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو.